السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 621 ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 29 کی آج تشریح کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون۔ قل کہہ دیجئے، امر حکم دیا، ربی میرے رب، بالقسط انصاف کا، وَأَقِيمُوا اور یہ کہ سیدھے قبلہ رخ کرو، وجوہکم اپنے چہروں کو، عند کل مسجد ہر نماز کے وقت، وَادْعُوهُ اور اسی کو پکارو، مخلصین خالص کرتے ہوئے، لہو اسی کے لیے، الدین اطاعت، کما جیسے بدأکم اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا، تعودون ویسے ہی تم لوٹو گے۔ ترجمہ یوں ہے، کہہ دو کہ میرے رب نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت سیدھا قبلے کی طرف رخ کیا کرو، اور خاص اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو۔ اس نے جس طرح تمہیں ابتدا میں پیدا کیا تھا، اسی طرح تم پھر پیدا ہوگے۔ اس آیت میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہر نماز کے وقت سیدھا قبلے کی طرف رخ کیا کرو۔ تیسری بات، اور خاص اسی کی عبادت کرو، اسی کو پکارو۔ چوتھی بات، اس نے جس طرح تمہیں ابتدا میں پیدا کیا تھا، اسی طرح پھر دوبارہ پیدا کیے جاؤ۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، فحشاء بےہودگی کا حکم نہیں دیتا۔ جن کاموں سے روکا جا رہا ہے وہ بات تو کہی گئی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام سے تمہیں روکتا ہے۔ اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن کن کاموں کا حکم تم کو دیتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ قل پیغمبر آپ بتا دیجئے لوگوں کے، امر ربی بالقسط، میرا پروردگار جو ہے وہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا بلکہ وہ انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ میرے رب نے مجھے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس رب ذوالجلال کی عبادت کی جائے جس نے زمین اور آسمان، چاند اور سورج، ستارے اور سیارے، جمادات اور نباتات اور حیوانات، یہ جن و انس، یہ دن اور رات، یہ ساری چیزوں کو، یہ پہاڑ اور سمندر، ساری چیزوں کو جس نے پیدا کیا۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا یہ ظلم۔ میرا پروردگار اس بات کا حکم دیتا ہے کہ انصاف، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، جب تم نماز کے لیے تیار ہو جاؤ تو ادھر ادھر رخ مت کرو، دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں، تمہارا رخ جو ہے صرف اور صرف کعبۃ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، قبلے کی طرف تمہارا رخ ہونا چاہیے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ اپنے چہروں کا تم رخ کرو، عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ہر نماز کے وقت میں کعبۃ اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف، قبلے کی طرف کیا کرو۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اسی کو پکارو اور اسی کی طرف خالص ہو کر، یہ نہیں کہ کبھی ادھر پکارا کبھی کسی کو اور کو پکارا۔ شرک کی اجازت نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت اور صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرنا۔ اور پھر یہ بات بتائیے، کما بدأکم تعودون، جس طرح تم پہلی مرتبہ پیدا کیے گئے ہو، یہ بات یاد رکھو، اس یقین کے ساتھ زندگی گزارو کہ اس دنیا میں جینے کے بعد پہلی مرتبہ پیدا کیے جانے کے بعد ایک اور مرتبہ بھی پیدا کیا جائے گا۔ وہ میدان محشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، دوبارہ پیدا کیا جائے گا، اور جب دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو تمہارے کیے ہوئے اعمال کا حساب ہوگا، اچھے اعمال پر جزا اور برے اعمال پر سزا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔